ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. تمام حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. معزز علماء کرام، برادران اسلام، اللہ تعالی کے کسی بھی انعام کا شکر انسان پہ لازم ہے کہ اللہ کوئی نعمت بخشے تو بندہ اس کا شکر ادا کرے. آج ہمارے عزیز عامر شہزاد کی شادی کا موقع ہے. اللہ نے ان کو جوانی بخشی، اللہ نے ان کو نعمت علم عطا فرمائی، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی کا ذکر کی محفل منعقد کی. یہ بہت بڑا اللہ کے شکر کا بہت بہترین ذریعہ ہے. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے اس شکر کے بدلے میں اللہ ان پہ مزید اپنی رحمت نازل فرمائے. صوفیاء کہتے ہیں الشکر صید قید للموجود و صید للمفقود، کہ اللہ کا جو شکر ہے، جو نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں شکر کی وجہ سے وہ نعمتیں قائم رہتی ہیں، اور جو نعمتیں انسان کے پاس موجود نہیں ہوتی، جب انسان اللہ کا شکر کرتا ہے میرا رب اسے وہ نعمتیں بھی عطا کرتا. تو کتنی خوبصورت انہوں نے حضور کے ذکر کی محفل سجائی کہ اللہ نے مجھے علم بخشا، اللہ نے مجھے جوانی بخشی، اللہ نے مجھے صحت بخشی، آج میری نئی زندگی کا ایک آغاز ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کا رسول. حضرت علامہ صاحب آپ کو بیٹھنے کے آداب بیان کر رہے تھے. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی. میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں حدیث کے ذریعے محفل میں بیٹھنے کے آداب بیان کروں. غور سے سننا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے. صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھے تھے. بخاری کی حدیث ہے. صحابہ ارد گرد بیٹھے تھے. 3 آدمی آئے. ایک آدمی نے دیکھا کہ آگے جگہ خالی ہے، اس نے اس جگہ پر وہ آ کر بیٹھ گیا اور اس نے وہ جگہ پر کر دی. دوسرے آدمی نے حیا کیا، پیچھے بیٹھ گیا. جہاں محفل کے آخری لوگ بیٹھے تھے وہاں بیٹھ گیا. تیسرا آدمی حضور کی محفل کو دیکھا اور واپس چلا گیا. اللہ کے نبی جو پہلے گفتگو فرما رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گفتگو کو مکمل فرمایا، اور پھر حضور نے فرمایا یہ جو 3 آدمی میری محفل میں آئے تھے میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کی حضور ضرور کرم فرمائیں. تو میرے آقا نے غور سے سننا،
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری محفل کے اندر آ کر بیٹھا، جو شخص میری محفل کے اندر آ کر بیٹھا وہ اللہ کی پناہ میں آیا تو اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ اللہ کی پناہ میں آیا، اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ اور وہ دوسرا شخص جس نے جو شرم کرتے ہوئے پیچھے بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا اس نے حیا کیا تو اللہ نے بھی اس سے حیا فرمایا۔ مطلب اللہ کے حیا کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اس پہ اپنا کرم فرما دیا۔ اور تیسرا شخص جو محفل حضور کی محفل چھوڑ کر واپس چلا گیا، حضور نے فرمایا اس نے میری محفل سے اعراض کیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر دیا۔ اس نے میری محفل سے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے اپنی رحمت کو دور کر دیا۔ اس لیے جب علماء فرماتے ہیں، علماء میرے ارد گرد تشریف فرما ہے کہ جب میں چونکہ حدیث پڑھاتا ہوں، میں اکثر آپ کو حدیثیں ہی سناؤں گا، میں استاد ہوں، میں عام مقرر نہیں ہوں کہ جو آپ شاید سننے کے لیے آئے ہوں وہ باتیں میں نہ کر سکوں، میں یقیناً تمہیں حضور کی حدیث سے سنا کرتا ہوں، حضور کی احادیث سنا کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی جو محفل ہوتی ہے، علماء فرماتے ہیں اس محفل میں اس طرح ادب سے بیٹھنا چاہیے جس طرح حضور کے زمانے میں صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے، اتنے ادب سے بیٹھنا چاہیے۔ اور صحابہ حضور کی محفل میں کیسے بیٹھتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے یوں لگتا تھا حضور کے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر سر کو بھی حرکت دی تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ اتنے سکون کے ساتھ حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اقدس سے موتی بکھیرتے تھے اور صحابہ اپنے دامن کو لبریز کرتے تھے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ میرے اس عزیز کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے خاندان کو بھی اللہ تعالیٰ ساری برکتوں سے نوازے۔ آج کے دور میں کبھی شیطان بھائی کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی ماں کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی دوست کی شکل میں آ جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ نیکی کا کام نہ کر۔ معاشرہ کیا کہے گا کہ شادی پہ محفل ذکر رکھ دی، شادی پہ حضور کی محفل میلاد رکھ دی، شادی پہ تو ڈھول ڈھپکا ہوتا ہے۔ نہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں سوچنا، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، میرا رسول کیا کہتا ہے، یہ سوچا کریں اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے میرے بیٹے کو جوانی چڑھایا، اب اس کی شادی ہو رہی ہے تو مجھے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برادران اسلام، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے کچھ الفاظ تلاوت کیے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سارے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ قرآن نے فرمایا الملک، اللہ بادشاہ ہے۔ لیکن اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ اللہ بادشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک وہ ہے۔ لیکن بعض لوگ اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے،
اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا رب خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن جسے چاہتا ہے ملکیت عطا بھی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملکیت بادشاہی عطا بھی فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور پھر جتنا زیادہ اس کے ساتھ کسی کا قرب ہوگا میرا رب اسے اتنا ہی زیادہ کا، جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہوگا میرا رب اسے اتنا ہی زیادہ کا۔ تو سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے ساتھ قرب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ کمالات، سب سے زیادہ نعمتیں اللہ نے میرے رسول کو عطا فرمائی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، لیکن میرا رب جسے چاہتا ہے ملکیت عطا بھی فرماتا ہے، بادشاہی عطا بھی فرماتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، یہاں اللہ نے دو بندوں کا ذکر کیا ہے، توجہ کروانا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے عبدا مملوکا، ایک ایسا بندہ ہے، غلام ہے، جو لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلام ہوتے تھے نا، حضور کے زمانے میں بھی غلام ہوتے تھے، ساری ملکیت بادشاہ اس کے مالک کی ہوتی تھی، غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ بعض بندے ایسے غلام ہوتے ہیں لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ ایک بندے وہ جو کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت ابن عباس قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضور کے بعد، وہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد کافر آدمی ہے جس کو اللہ کوئی اختیار عطا نہیں کرتا، جس کو اللہ کچھ نہیں عطا فرماتا۔ لیکن آگے اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، رزق ہماری زبان میں یہ کھانے پینے والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء تشریف فرمایا عربی میں رزق کا معنی ہوتا ہے ہر نعمت، حصہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس کو ہم اپنی جناب سے نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جنہیں چاہتا ہے نعمتیں عطا فرماتا بھی۔ سارے بندے برابر نہیں ہیں، ایک بندہ وہ فرمایا لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا بندہ فرمایا وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ہم جس کو اپنی جناب سے رزق حسن دیتے ہیں، خوبصورت رزق دیتے ہیں، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ خفیہ طریقے پر بھی خرچ کرتا ہے اور جہرن اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ اپنے بندوں کو نعمتیں دیتا بھی ہے، پھر اللہ کے بندے لوگوں میں وہ نعمتیں تقسیم بھی فرماتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ نعمتیں تقسیم بھی فرماتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے، خفیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، دوسری قرآن کی آیت ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے پیارے حبیب میری بارگاہ میں اس طرح التجا کیا کرے، اس طرح دعا مانگا کرے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ،
اے ساری بادشاہیوں کے بادشاہ، قرآن کہہ رہا ہے تو تل ملک من تشاء، یا اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا بھی فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا بھی فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری قدرتیں میرے رب کے پاس ہیں، وہ مالک بھی ہے اور جسے چاہتا ہے ملکیت عطا بھی فرماتا ہے۔ اب قرآن کا ایک واقعہ غور فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہوں گے یقیناً سارے لوگ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ وہ جب سفر انہیں کرنا ہوتا وہ ایک تخت پہ تشریف فرما ہوتے، جہاں جانا چاہتے ہوا کو حکم دیتے، ہوا ان کا تخت اڑا کر وہاں پہنچا دی۔ ہوا پہ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، لیکن میرے رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ آپ جو اسے حکم فرماتے تھے ہوا آپ کا حکم مانتی تھی۔ اسی طرح قرآن نے فرمایا جن ان کے قبضے میں تھے۔ جن کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شان دی تھی کہ آپ جنوں سے کام لیتے تھے، ان سے بڑی بڑی محرابیں عبادت گاہیں تعمیر فرماتے تھے، بڑے بڑے محلات تعمیر فرماتے تھے، انہیں حکم دیتے تھے کہ سمندر سے موتی نکال کر لے آؤ، وہ ساری یہ آپ کی وہ تابع داری کرتے تھے۔ مخلوق اللہ کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کو یہ ملکیت عطا فرمائی۔ پیدا اس نے کیا، خالق وہ ہے، لیکن اس نے اپنے بندے کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے وہ بندے جن کو میں اپنی جناب سے رزق حسن دیتا ہوں وہ خرچ کرتے ہیں، سرن بھی خرچ کرتے ہیں، جہرن بھی خرچ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات بخشے تھے، ان سارے کمالات کو ذکر کرنے کے بعد قراء اور حفاظ تشریف فرما ہے، اللہ کریم نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ قرآن کے لفظ ہے، ھذا عطاؤنا، اے سلیمان ہوا تیرے قبضے میں ہے، جن تیرے قبضے میں ہیں، یہ ساری نعمتیں میں رب کی بخشش ہے، میری عطا ہے، عطاؤنا ہماری عطا ہے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھے دے دی ہے آگے کسی کو نہ دینا، یہ میں نے صرف تجھے دی ہے آگے تقسیم نہ کرنا، نہیں ایسا نہیں فرمایا۔ آگے قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا فَامْنُنْ او امسک بغیر حساب، سلیمان میں نے تجھے مختار بنا دیا ان نعمتوں کا، جس کو چاہو اس پہ احسان کر دو، جس سے چاہو وہ نعمت واپس لے دو۔ فَامْنُنْ او امسک بغیر حساب، اور تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ جب اللہ سلیمان کو فرما رہا ہے کہ اے سلیمان یہ میری نعمتیں تھیں، میں نے تجھے عطا کی ہے، اب تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تو اب آپ غور فرمائیں، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ان نعمتوں کا مختار بنا دیا تھا، تو اگر سلیمان علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے مختار ہیں تو محمد الرسول اللہ کو اللہ نے کیسے مختار نہیں بنایا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ ھذا عطاؤنا فَامْنُنْ او امسک بغیر حساب۔ یہ بھی قرآن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے، قرآن نے ان کا نام ذکر نہیں فرمایا،
قرآن نے اس کی شان بیان کر. مفسرین نے کہا ہے آصف بن برخیہ اس کا نام بتایا ہے، آصف بن برخیہ اس کا نام بتایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ملک سبا کی شہزادی میرے پاس آ رہی ہے، اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ اس کا تخت، اب شہزادی کا تخت ہے، وہ کوئی چارپائی نہیں ہوگی، بڑا تخت ہوگا، شہزادی ہے، ملک کی بات شہزادی ہے، کون لے کر آئے گا؟ قرآن نے فرمایا پہلے ایک جن اٹھا، جن قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت میں پیش کرتا. اب وہ آ رہی ہے، حضرت سلیمان اپنی مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش کرو. کون پیش کرے گا؟ وہ جن میں نے کہا کہ آپ کے تابع تھے، ایک جن نے کہا حضرت میں پیش کرتا. کتنی دیر میں؟ کہا قبل ان تقوم من مقامک، حضرت آپ کے اٹھنے سے پہلے پیش کر دے. یہاں علماء نے دو مفہوم لکھے ہیں. ایک ہے کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت پیش کر دیتا. محفل گھنٹے کی ہوتی ہے، 2 گھنٹے کی ہوگی، حضور میں پیش کر دیتا ہوں اتنی دیر میں. اور ایک دوسرا مفہوم علماء نے یہ بیان فرمایا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کھڑے ہوں، بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہوں، میں اس سے پہلے پیش کر دیتا، میں اس سے پہلے پیش کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے شاید اس کو قبول نہیں فرمایا. آپ کو پتا تھا کہ اللہ نے میرے غلاموں میں اس سے بھی کمال والے لوگ پیدا کیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنی نظر دوڑائی تو قرآن نے کہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس آدمی نے کہا، قرآن نے نام نہیں ذکر کیا، شان اس کی بیان فرمائی ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا. اس نے کہا حضور میں پیش کرتا. کتنی دیر میں؟ اب توجہ فرمانا، قرآن کے الفاظ ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور نظر جھپکے، ہماری آنکھیں ہیں نا، اس کو جھپکے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا. وہ کہہ رہے ہیں حضور میں اس سے بھی پہلے پیش کر دیتا ہوں. آنکھ جھپکنے سے پہلے، یہ قرآن کے لفظ میں نے پڑھے ہیں قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے پیش کر دیتا ہوں. آنکھ جھپکنے پہ بھی دیر نہیں لگتی. وہ کہہ رہے ہیں میں اس سے پہلے پیش کر دیتا ہوں. حضرت ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان کا امتی ہو اور زبور کا عالم ہو، اس کو اللہ نے اتنی شان دی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے. تو جو محمد عربی کا غلام ہو اور قرآن کا عالم ہو، میرا رب اس سے کتنی شان عطا فرمائے، کتنی اللہ شان عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں جی اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ساری قدرتوں کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، لیکن میرا رب جسے چاہتا ہے یہ شان عطا بھی فرماتا. اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی قرآن میں استعمال ہوا ہے وہاب. وہاب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا. میرا رب ساری چیزوں کا مالک ہے لیکن عطا بھی فرماتا ہے اور بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں نے پہلے جملہ بولا کہ برادران اسلام، جتنا اللہ کے ساتھ قرب جس کا زیادہ ہوگا، میرا رب اسے اتنی ہی زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا، اس پہ اس کا کرم اتنا ہی زیادہ ہوگا.
اور پوری کائنات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، اس کائنات کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ قرب اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو عطا، حضور کو اللہ نے عطا فرمایا، اس لیے حضور پر ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ دواشات فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے ہر نعمت عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا فرمائی۔ علماء تشریف فرمائے کوثر کثرت سے ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی سوالی کو جھڑکا نہ کرے، بلکہ جو بھی تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، اس کا دامن مراد بھر کر واپس، کیونکہ میں نے تمہیں ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا۔ بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی کسی سائل کو نہ نہیں فرمائی، جو بھی آتا حضور اس کا دامن مراد بھر کر واپس کرتا۔ حضور کے پاس دنیا مانگنے والے بھی آتے، میرے آقا دنیا عطا فرماتے۔ ایک دفعہ حضور کے پاس ایک شخص آیا، مال تقسیم ہو چکا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی مال عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا اب تو مال ختم ہو چکا ہے، تم ایسا کرو فلاں دکاندار کے پاس چلے جاؤ، میرے نام پہ ادھار لے لو، میں اس کا ادھار ادا کروں۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مال موجود ہو عطا فرما دیا کریں، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں کہ قرض لے کر لوگوں کو عطا فرماتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب یہ بات سنی تو حضور کو یہ بات پسند نہ آئی، حضور کو یہ بات پسند نہ آئی۔ دوسرے صحابی نے جب دیکھا کہ حضور نے اس بات کو پسند نہیں کیا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انفق لا تخشى عن ذی العرش اکلالا، اے پیارے حبیب کسی خرچ کرتے رہو، تم خرچ کرتے رہو، عرش کا مالک تمہیں کبھی بھی کمی نہیں عطا فرمائے۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ کھل اٹھا، ہاں اللہ نے مجھے یہی شان دی ہے، میں تقسیم کرتا رہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر علماء حدیث پاک میں بخاری کی حدیث ہے، حضور خود ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں میرا رب عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں میرا رب عطا فرماتا ہے۔ علمی بات ہے، میں بڑے سادے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں قاسم تقسیم کرنے والا کوئی چیز ہوگی تو تقسیم کرے گا، کوئی اس کے پاس چیز ہوگی تو وہ تقسیم کرے گا۔ اگر کوئی چاول تقسیم کر رہا ہو تو ہم کہیں گے وہ چاول تقسیم کرنے والا ہے، کوئی حلوہ تقسیم کر رہا ہے تو ہم کہیں گے حلوہ تقسیم کرنے والا ہے، کوئی علم تقسیم کر رہا ہے تو ہم کہیں گے علم تقسیم کر رہا ہے، اگر مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے ہم کہیں گے مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے۔ لیکن یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فلاں نعمت تقسیم کرتا ہوں، حضور نے فرمایا انما انا قاسم۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب مفعول حذف کر دیا جائے یہ دلیل ہوتا ہے کہ میرا رب ہر نعمت عطا فرماتا ہے، میرے رسول ہر نعمت تقسیم فرماتا ہے۔ تینوں ملت کی دیا تینوں ملت کی دیا حق و صداقت کی صدا۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں میرا رب عطا فرماتا ہے۔ حضور کون سی نعمت تقسیم کرتے ہیں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر کسی ایک چیز کو بیان کر دیتے
تو لوگ کہتے کہ حضور صرف علم تقسیم کرتے ہیں یا حضور مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں، کسی چیز کا ذکر نہ کرنا علماء فرماتے ہیں یہ دلیل ہے ہر نعمت اللہ عطا فرماتا ہے، رسول اللہ تقسیم کرتا ہے۔ ملا علی قاری بہت بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ جس کے پاس کوئی نعمت علم ہے وہ بھی میرے رب کی عطا کردہ ہے، میرے رسول کی تقسیم کرتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ اور منصب موجود ہے وہ میرے رب کا عطا کردہ ہے، رسول اللہ کا تقسیم کرتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا رب عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو دنیا کی سوالی آئے تو میرے نبی نے اس کو دنیا عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ بہت سی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے، کیوں؟ میں نے تمہیں ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا فرمائی۔ جھڑکتا وہ ہے جس کی جیب خالی ہو، جھڑکتا وہ ہے جسے اپنے خزانے ختم ہونے کا اندیشہ ہو۔ محبوب میں نے تو تمہیں ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا فرمائی۔ اس لیے حضور نے فرمایا او تی تو مفاتیح خزائن الارض، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی۔ بخاری کے الفاظ ہے ساری زمین کے چابیاں عطا فرما دی۔ اللہ نے حضور کو یہ خزانے عطا فرمائے اور میرے نبی تقسیم بھی فرماتے تھے، دنیا بھی تقسیم فرماتے تھے۔ اور میں آپ کو صحابہ کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، حضور کے صحابہ کو اگر کوئی دنیا کی مشکل ہوتی تب بھی حضور سے آ کر عرض کرتے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، رسول اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، شرک ہو جائے گا، لیکن جہاں تک میں نے احادیث پڑھی ہے صحابہ کو دنیا کی مشکل ہوتی تب بھی حضور سے عرض کرتے، صحابہ کو دین کی مشکل ہوتی تب بھی حضور سے عرض کرتے، حضور سے جا کر عرض کرتے۔ اب غور فرمائیں، جنگ بدر ہو رہی ہے، جنگ بدر پہلی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عکاشہ، لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب تلوار ٹوٹ جائے تو مجاہد کہاں جائے؟ یا تو بازار سے نہیں لے کر آئے یا بیٹھ جائے، لیکن صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں، بیٹھ جاؤ، ہتھیار نہیں ہے بیٹھ جاؤ۔ نہیں، اللہ نے میرے نبی کو یہ شان دی تھی محبوب کوئی بھی سوالی آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے، میں نے تمہیں ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا فرمائی۔ حضور کے سامنے ایک چھڑی پڑی تھی، لکڑی پڑی تھی، اللہ کے نبی نے اسے اٹھایا، عکاشہ کے ہاتھ میں دیا تو اللہ نے اسے تلوار کی شکل عطا فرمائی۔ اس تلوار کو العون کہا جاتا تھا کیونکہ حضور نے مدد فرمائی تھی، اس لیے اس تلوار کا نام ہی صحابہ نے العون رکھ دیا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ دوسری حدیث سنے، حضور کے بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے، جب شہید ہو گئے تو انہوں نے بہت سا قرضہ دینا تھا یہودیوں کا۔ کیا دینا تھا؟ قرضہ دینا تھا، اور دینا بھی یہودیوں کا تھا۔ تو یہودی آ گئے، جب کھجوریں لگی نا باغ پر کھجوریں، انہوں نے کہا ہمارا قرضہ ادا کرو، تیرے باپ پر ہمارا اتنا قرضہ تھا یہ ادا کرو۔ حضرت جابر نے کہا تم ایسا کرو کہ یہ باغ کی کھجوریں جتنی ہیں تم لے لو، باقی قرضہ میں اگلے سال ادا کر دوں گا یا میرے باپ کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اسی سال لینا ہے، سارا قرضہ لینا ہے۔ تو حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اچھا حدیث میں آتا ہے استعنت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے مدد طلب کی۔
حضور میرا قرضہ ہے، کرم فرمائیں، سفارش کریں یہودیوں سے۔ حضور تشریف لے گئے، یہودی تھے وہ، مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو اور اصرار کرنے لگے۔ حضرت جابر کہتے ہیں او گرو بی، وہ اور اصرار کرنے لگے۔ تو حضور نے فرمایا جابر انہیں کہہ دو کہ کل پورا قرض ادا کر، کل پورا قرض ادا کر۔ وہ چلے گئے۔ حضور نے حضرت جابر کو فرمایا جابر اپنی کھجوریں توڑو، اور ہر کھجور جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، حضور نے فرمایا ہر قسم کی علیحدہ ڈھیری لگا دو۔ اجوا کھجور مثلا سنتے رہتے ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ ڈھیری لگا دو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا، جب میں نے یہ کام کر لیا تو میں نے حضور کو دعوت دی، خود نہیں قرض ادا کیا، حضور کو دعوت دی۔ حضور تشریف لائے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے درمیان چکر لگایا، اور فرمانا حضور نے چکر لگایا، اور ایک ڈھیر کے پاس حضور تھوڑے بیٹھ بھی گئے۔ کھجوروں کے ڈھیر لگے پڑے تھے، ایک کے ساتھ حضور بیٹھ بھی گئے۔ حضور نے فرمایا اب ان قرض خواہوں کو بلاؤ اور یہ کھجوریں تول کر دیتے جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور گھر تشریف لے آئے، میں نے قرضہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں میں نے جب قرضہ سارا ادا کر دیا، حالانکہ پہلے وہ کھجوریں پوری بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور کے آنے سے اللہ نے اتنی برکت عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں میں نے کھجوروں سے قرضہ سارا ادا کر دیا، اور جب میں نے اپنی کھجوروں کو دیکھا تو 17 وسق کھجوریں باقی۔ وسق آپ سب کہیں گے وسق کیا ہوتا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، 60 سا کا، اور ایک سا میں 4 کلو ہوتے ہیں، ایک سا میں۔ اب آپ 4 کے ساتھ 60 کو ضرب دیں، پھر 17 سے ضرب دیں، تو فرماتے ہیں اتنی کھجوریں میری بچ بھی گئی۔ اور بخاری کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں یوں لگتا تھا جس ڈھیر کے پاس حضور تھوڑے بیٹھے تھے، اس کو جب میں نے دیکھا یوں لگتا تھا کہ اس کو تو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، اتنا اضافہ ہو گیا۔ تو اب غور فرمائیں، اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے اور اللہ کے بندے تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ نعمت اللہ کی تھی، لیکن میرے رب نے حضور کو عطا فرمائی، آگے حضور نے کیسے تقسیم فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک حضور کے صحابی تھے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کی شان سن کر بندہ مومن کا دل خوش ہوتا ہے، آپ کے دل کو یقیناً ٹھنڈک نصیب ہو رہی ہوگی کہ اللہ نے میرے نبی کو کتنی شان عطا کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا رب ساری کائنات کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہیاں عطا بھی کرتا ہے۔ لوگ اتنا اقرار ضرور کرتے ہیں اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں وہ بادشاہ بھی ہے جسے چاہتا ہے بادشاہیاں عطا بھی کرتا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے وہ حضور کو نماز تہجد کا وضو کراتے تھے، حضور کو نماز تہجد کا وضو کراتے تھے۔ ایک دن انہوں نے وضو کرایا، توجہ فرمانا، تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ حضور کا دریائے رحمت، حضور نے فرمایا سال یا ربیعہ، ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ تمہیں یہ کہے نا مانگ جو مانگنا ہے، تو پھر یہ دنیا کے اونٹ بکری نہیں مانگنی، اعلیٰ چیز مانگنی ہے۔ ایک سوال ہو اور اس سوال سے تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں، وہ مانگنا چاہیے۔ اس حدیث کو روک کر میں آپ کو درمیان میں ایک اور حدیث سنا دوں۔
مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور کے پاس ایک آیا بدو، دیہاتی آدمی ساڑھے دیا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے مانگ، ما بدا لک، جو تیرے دل میں آتا ہے مانگ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ حضور سے جنت مانگے گا، لیکن اس نے کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے، اونٹ۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا اس کو اونٹ دے دو۔ اس نے کہا نہیں حضور اونٹ کے اوپر سامان بھی ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا اس کو سامان بھی دے دو۔ وہ چلا گیا اونٹ لے کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے سے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بوڑھی سیانی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بوڑھی دانشور تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب ابو دریا عبور کرنا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے، میں واقعہ مختصر کر کے عرض کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ کلیم تم دریا عبور کر کے جا رہے ہو، یہاں میرے یوسف کی قبر ہے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم پاک بھی ساتھ لے جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں علم نہیں تھا کہ وہ قبر ہے کہاں، لوگوں سے پوچھا، کسی نے کہا اور تو کسی کو پتہ نہیں ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت بڑی لمبی عمر کی ہے، شاید اس کے پاس کوئی علم ہو۔ اس بوڑھی کو بلایا گیا، بوڑھی آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن بتاؤں گی تب جب تم میری شرط پوری کرو، جب تم میری شرط۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تیری شرط ہے؟ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ جنت میں اللہ تعالی جو تجھے مرتبہ عطا فرمائے اس کے ساتھ والا مرتبہ اللہ مجھے دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت مانگ لے، میں نبی ہوں میرا مرتبہ بڑا بلند ہوگا، تو جنت مانگ لے میں تجھے جنت دے دیتا۔ تکرار ہو رہا تھا، حدیث میں آتا ہے وہ کہہ رہی تھی نہیں میں نے ایک شرط رکھی ہے تم پوری کر دو میں تمہیں قبر بتا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کر دی، فرمایا موسیٰ کلیم اس کو وہ مرتبہ دے دے، تیرا کیا جاتا ہے، اس کو دے دے تیرا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ کا بندہ کہے نا مانگ جو مانگنا ہے، دنیا نہیں مانگنی، ایسی چیز مانگنی ہے کہ پھر دوسرے سوال کی ضرورت ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ربیہ کو فرمایا جس نے وہ وضو کرایا تھا، ان سے حضور نے فرمایا سال یا ربیہ، ربیہ مانگ جو مانگنا ہے، یہ نہیں فرمایا وہ مانگ جو میرے جیب میں ہے، وہ مانگ جو میرے گھر میں ہے، چلو وہ مانگ جو میرے صحابہ کے پاس ہے، وہ مانگ جو زمین پر ہے، وہ مانگ جو میرے پاس ہے، نہیں فرمایا سال یا ربیہ۔ علماء تشریح فرمایا مفعول یہاں بھی حذف کر دیا گیا، مانگ جو مانگنا ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا مانگا، توجہ فرمانا، صحابہ کا عقیدہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور اسألک کا، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اچھا نبی کے سامنے کوئی شرکیہ بات کرے تو نبی خاموش رہ سکتا ہے؟ نہیں، یہ نبی کی شان ہے، نبی بولے تب بھی شریعت، نبی کوئی کام کرے وہ بھی شریعت، نبی کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہو جائے تو وہ کام بھی شریعت۔ حضور کا خاموش ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ یہ بین ہی اسلام ہے۔ اگر شرک ہوتا تو حضور فرماتے یہ نہ کہو مجھ سے نہ مانگو، حضور اس نے عرض کی حضور اسألک کا، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، تو حضور فوراً کہہ دیتے بھائی اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے۔ صحابی کا عقیدہ تھا انما انا قاسم واللہ یوتی، میرے نبی نے فرمایا ہے میں تقسیم کرتا ہوں میرا رب عطا۔
نعمتیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے میرے نبی کو یہ شان دی ہے، حضور عطا بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا حضور اسألک کا، حضور میں آپ سے سوال کرتا ہوں مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی سنگت نصیب ہو جائے، جنت میں آپ کی سنگت نصیب ہو جائے۔ تو اب آپ غور فرمائیں، حضور فرماتے بھائی جنت تو میرے رب کی ہے، جس کو چاہے گا عطا کرے گا، مجھ سے مانگ تو دنیا کے اندر میں جہاں رہتا ہوں، جو میرے گھر میں ہے، میرے صحابہ کے پاس ہے، وہ مانگ۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا سال یا ربیہ، تو انہوں نے جب یہ مانگا تو حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا چلو جنت میں تجھے میری رفاقت، میری سنگت مل جائے گی، اب غیر ذالک کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ، کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ۔ یہ اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کا مالک ہے، لیکن جس سے چاہتا ہے یہ بادشاہیاں عطا بھی۔ یہی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن جسے چاہتا ہے ملکیتیں عطا بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا وہ فرشتہ جس کے پاس جنت کی چابیاں ہوں گی، ساری جنت کی چابیاں ہوگی، قیامت کے دن وہ فرشتہ اعلان کرے گا، کہے گا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ چابیاں حضور کے حوالے کر دوں، یہ چابیاں میں حضور کے حوالے کر دوں، تو وہ فرشتہ جنت کی چابیاں حضور کے حوالے کر دوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، کنز الاموال کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عرش پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگے اللہ نے کیا خوب لکھا ہے، اللہ نے فرمایا وَبِهِ آخُذُ وَأُوتِي، میں حضور کے وسیلے سے دیتا بھی ہوں لیتا بھی ہوں، حضور کے وسیلے سے دیتا بھی ہوں لیتا بھی ہوں۔ ہم اس لیے حضور کی بارگاہ میں دامن پھیلاتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ہر نعمت اللہ کی ہے، لیکن میرے رسول تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو حضور کی شانیں ہیں، حضور کے غلاموں کی بھی بڑی شانیں ہیں، حضور کرم فرماتے تھے۔ ایک میں نے روایت پڑھی ہے، ابو حفص حداد، اچھا یہ یاد رکھنا حضور صرف اپنی ظاہری حیات میں نہیں عطا فرماتے تھے، حضور اب بھی عطا فرماتے، حضور اب بھی یہ یقین رکھے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ حضور کا دسترخوان نعمت اب بھی بچھا ہوا ہے، اب بھی کھلا ہے۔ جس کو طاقت نہیں ہے لینے کی، جس کی جھولی میں خود چھید ہے، جس کا برتن ہی ٹوٹا ہوا ہے، اگر اسے کچھ نہیں ملتا تو وہ یہ نہ کہے کہ میرا نبی دے نہیں سکتا، تو کہے میں لے نہیں سکتا، میرا نبی تو عطا فرما رہا ہے۔ اگر حضور کی عطا پوچھنی ہے کہ حضور کتنا عطا فرما رہے ہیں، امام بوسیری سے پوچھ لو، امام شارانی سے پوچھ لو، پیر مہر علی شاہ سے پوچھ لو، پیر سیال سے پوچھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی کا نبی اب بھی کتنا عطا فرماتا ہے۔ ابو حفص حداد فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا تو مجھے بھوک لگی تھی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، کھانا نہیں تھا، ادھر ادھر دیکھا، پھر مجھے خیال آیا میں حضور کا مہمان ہوں، مجھے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، میں حضور کا مہمان ہوں۔ کہتے ہیں میں وہاں لیٹ گیا، میں جب لیٹا مجھے نیند آ گئی، حضرت علی شیر خدا آئے،
انہوں نے فرمایا ابو حفص اٹھو حضور تشریف لائے، اٹھو حضور آ رہے۔ ابو حفص کہتے ہیں میں نیند میں ہی تھا، خواب میں اٹھا، حضور تشریف لائے، حضور نے مجھے روٹی عطا فرمائی، حضور نے مجھے روٹی عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں خواب میں نے آدھی روٹی کھائی اور جب بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا بھی ہے، اللہ کے بندے اس کو تقسیم بھی کرتے ہیں۔ بس آخری واقعہ آپ کو سناتا ہوں، امام بوصیری کا میں نے ذکر کیا، یہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ جو قصیدہ ہے مولا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ انہوں نے کس وقت لکھا تھا؟ میں نے تو پڑھا ہے کہ انہوں نے لکھا نہیں تھا، یہ ذہن میں کہا تھا یہ قصیدہ، کیونکہ وہ لکھ تو سکتے نہیں تھے، فالج ہو گیا تھا، بیمار تھے، لکھ ہی نہیں سکتے۔